تو اس لیے کہ اگر کوئی شخص اس کی زندگی سادہ ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے سارے کام صحیح ہیں. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگر کوئی شخص مثلا وہ سادہ سی، مثلا ابو بکر کے زمانے میں بیت المال چھوٹی تھی، بیت المال اتنا کوئی خاص بڑا نہیں تھا، اور وہ پھر اچانک مر بھی گیا نا. 19 مہینے زندہ تھا، وہ زیادہ زندہ نہیں تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. اگر وہ زندہ رہتا مثلا 10-15 سال تو پھر ہم دیکھ لیتے کہ اسے کیا ہوتا. وہ اس مرحلے میں گیا ہے جب ابھی تک غنائم بہت کم تھے، اور وہ اچانک مر گیا. اگر وہ زندہ رہتا تو ہم دیکھ لیتے کہ اس کی کیا زندگی ہوتی ہے. لیکن وہ جس زمانے میں گیا ہے، اگر وہ فوراً رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس انداز سے زندگی گزار رہا تھا اسی انداز سے وہ مثلا وہ شروع کرتا اپنے لیے محل بنانا، تو کوئی اس کو برداشت نہیں کرتا. وہ ماحول ایسا تھا، وہ ماحول. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس ویڈیو کے اندر سامعین آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ حسن الیاری سے ایک آدمی نے سوال کیا، یہ اس کے جواب میں کہہ رہا ہے. سوال یہ ہوا کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے باغ فدق اگر حضرت خاتون جنت سلام اللہ علیہ سے لیا ہے تو پھر اسے کہاں خرچ کیا ہے؟ اپنی پراپرٹی بنائی ہے، اپنا کوئی جائیداد بنائی ہے، بینک بیلنس بنایا ہے؟ تو یہ اس میں 3 باتیں اس نے کہی ہیں. کہتا ہے کہ اس لیے دیکھیں کہ بیت المال بہت چھوٹا تھا، اتنا زیادہ نہیں تھا، کہ غنم بہت کم تھے، کہ وہ اس کے پاس اتنا تھا ہی نہیں. یہ بات اس نے ایک کہی ہے. دوسری بات یہ کہتے ہیں کہ اگر محل بنانا شروع کرتا تو کوئی اس کو برداشت نہ کرتا. وہ ماحول ہی ایسا تھا، یعنی اس میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر محل بنانا شروع کرتا، بینک بیلنس بناتا، تو کوئی مسلمان اس وقت کے اس کو برداشت نہ کرتا اور صدیق اکبر کے ہاتھ کو روک لیتا، اسے کرنے نہ دیتا. تو اب ہم اس کی پہلی بات کی طرف آتے ہیں کہ اس وقت غنائم کی کیا صورتحال تھی، اور اس وقت جو ہے ان کی شیعہ کتب کے حوالے سے دیکھیں. ان کی ایک کتاب ہے شرح ابن الحدید، یہ شرح نہج البلاغہ ہے. اس میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ جب حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب باغ فدق اپنے قبضے میں لیا اور اس سے مروانیوں سے چھڑایا تو اس کی آدھی قیمت جو تھی وہ 50,000 درہم تھی. 50,000 درہم اس وقت کے. اور ان کے ایک اور نے یہ فیس بک پر اور سوشل میڈیا پر یہ آپ فدق کی آمدنی کتنی تھی یہ لکھیں تو یہ فوراً آ جائے گا. یہ تحریر تحقیق ہے سید توقیر عباس کاظمی کی. وہ کہتا ہے کہ اس کے مختلف اقوال ذکر کیا جاتے ہیں. بعض کہتے ہیں کہ 40,000 دینار باغ فدق کی، اکیلے باغ فدق کی آمدنی تھی 40,000 دینار. اور ایک روایت کے مطابق کہتا ہے کہ 24,000 دینار. اور سید بن طاؤس نے 70,000 دینار کہا ہے، اور کم از کم درآمد 20,000 دینار ذکر کی گئی ہے. تو کہتا ہے کہ اگر کم از کم کا قول بھی لیا جائے کہ 20,000 دینار اس وقت آمدنی ہوتی تھی صرف باغ فدق کی، تو یہ لکھتا ہے کہ وہ 90 کروڑ بنتی ہے سالانہ آمدنی. تو اب تمہارے بقول اس اعتبار سے جب اکیلے باغ فدق کی آمدنی وہ 90 کروڑ بن رہی ہے تو بتاؤ اس وقت یہ بیت المال چھوٹا تھا. 90 کروڑ صرف باغ فدق کی آمدنی تھی. ہم اگرچہ اس کو نہیں مانتے ہیں کہ اتنی آمدنی تھی، لیکن تمہارے بقول تمہاری کتابوں میں جو لکھا ہے، شرح نہج البلاغہ میں جو لکھا ہے، جو تمہارے مولوی کہہ رہے ہیں، فیس بک پر آگے پیچھے آپ دیکھیں یہ لکھیں تو یہ شیعہ حضرات کے بڑے کلپ آئیں گے، جناب اس کا بہت بڑی آمدنی تھی، اس کا بہت بڑا معاملات تھے. تو اگر اتنی آمدنی تھی تو تمہارا یہ جھوٹ اور بغیر دلیل کے تم کہہ رہے ہو کہ اس وقت وہ اتنا مال ہی نہیں تھا تو اس وجہ سے صدیق اکبر نے پراپرٹی نہیں بنائی ہے. اور دوسرے نمبر پر یہ کہتا ہے کہ اگر محل بنانا شروع کرتا تو مسلمان اس کو برداشت نہ کرتے. وہ کون سے مسلمان تھے جو حضرت صدیق اکبر کے محل بنانے کو تو روک لیتے، ان کو جو ہے وہ بینک بیلنس نہ بنانے دیتے اور پراپرٹی نہ بنانے دیتے، لیکن خلافت جو ہے وہ ان سے لی گئی اور وہ چپ رہے. ان سے باغ فدق چھینا گیا، چپ رہے. ان کے حقوق غصب کیے گئے، چپ رہے. تمہارے بقول یہ سب جو ہے وہ برداشت کرتے رہے. خلافت سے بڑھ کر جو کون سی چیز تھی کہ جس پر جو ہے مسلمانوں کو اٹھنا چاہیے تھا؟ باغ فدق سے بڑھ کر اور کون سی چیز تھی تمہارے نزدیک جس پر مسلمانوں کو خاموش نہیں رہنا چاہیے تھا؟ اس پر خاموش ہو گیا. اگر صدیق اکبر بینک بیلنس بناتے تو اس پر جو ہے وہ فتنہ کھڑا ہو جاتا اور مسلمان اٹھ پڑتے، صدیق اکبر کا ہاتھ روک لیتے. یہ ساری کہانیاں ہیں، قصے ہیں
بغیر دلیل کے کہہ رہے ہیں، جبکہ ہم ان کی کتابوں سے دکھا سکتے ہیں کہ اس وقت بیت المال کتنا تھا اور آمدنی کتنی تھی۔ تو اس کے بعد تیسری بات جو اس نے کہی ہے، کہتا ہے کہ اصل میں جس انداز سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم زندگی گزار رہے تھے سادہ انداز میں، تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی انداز میں رہے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمہارے بقول، اور ہم بھی اس بات کے قائل ہیں کہ وہ اس نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طرز زندگی کو اپنایا ہے۔ تو جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طرز زندگی کو اپنا رہے ہیں، تو بتاؤ پھر وہ غلط ہوگا؟ وہی طرز زندگی اچھا تھا، سیرت رسول پر عمل کیا ہے، سیرت نبی پر چلے ہیں، تبھی تو حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پیچھے نمازیں بھی ادا کیا کرتے تھے، ان کی بیعت بھی کی تھی۔ بہرحال ہمارا وہ موضوع نہیں ہے، لیکن اگلی بات جو میں ایک چیلنج کے طور پر کرنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے جی، باغ فدق حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خاتون جنت سلام اللہ علیہا کو نہیں دیا ہے۔ اب بتاؤ کہ کیا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کسی ایک کتاب کے حوالے سے بتا دیں، کوئی ایک اپنی کتاب کسی کے حوالے سے بتا دیں، اور ہم اہل سنت و جماعت کی کسی معتبر اور مستند کتاب سے بتا دیں، بتاؤ کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا ایک درہم اپنی ذات پر خرچ کیا ہو؟ بتاؤ، کیا اس کا مالک اپنی بیٹی کو بنایا تھا، حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو بنایا تھا، یا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی کو دیا تھا، اپنی اولاد پر خرچ کیا تھا؟ ہاں، میں بتاتا ہوں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے کہاں خرچ کرتے تھے۔ یہ تمہاری ہی کتاب شرح نہج البلاغہ ابن حدید ہے، اس کی جلد نمبر 4 اور صفحہ نمبر 80 پر ذکر کیا گیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ جس وقت حضرت خاتون جنت سلام اللہ علیہا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ کے اندر باغ فدق کے مطالبے کے لیے حاضر ہوئی ہیں، تو آپ نے انہیں وہ حدیث پاک سنائی۔ حدیث پاک سنانے کے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں یہ گزارش کی کہ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاخذ من فدق قوتکم، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا، اے خاتون جنت سلام اللہ علیہا، اے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی لخت جگر نور نظر محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کے ابا جی کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ فدق سے تمہاری روزی کے مطابق تمہاری جو جتنا تمہیں کفایت کرتا اتنا جو ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اہل بیت کے لیے، ازواج مطہرات کے لیے، حضرت خاتون جنت سلام اللہ علیہا حسن و حسین کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اتنا جو ہے وہ مال لے لیتے، اور باقی فرمایا وَيُقَسِّمُ الْبَاقِيَا، سرکار باقی کو تقسیم فرما دیتے، اور اس سے کون سے کام کرتے؟ وَيَحْمِلُ مِنْهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کے راستے کے اندر بھی اس کو اٹھاتے، یعنی خرچ کرتے۔ آپ نے مزید آگے فرمایا وَلَكِي عَلَى اللَّهِ أَنْ أَصْنَعَ بِهَا كَمَا كَانَ يَصْنَعُ، کہ جیسے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس میں تصرف فرمایا کرتے تھے، جیسے جیسے تقسیم کیا کرتے تھے، میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں میں ویسے ویسے تقسیم کروں گا۔ جب یہ بات کہی تو فرضیت بذالک، حضرت خاتون جنت سلام اللہ علیہا صدیق اکبر پر راضی بھی ہو گئی، اور وَأَخَذَتِ الْعَهْدَ عَلَيْهِ بِهِ، آپ نے اس پر حضرت صدیق اکبر سے وعدہ بھی لیا اس بارے میں، وَكَانَ يَأْخُذُ غَلَّتَهَا۔ اب یہ تمہاری کتاب آگے بھی سنیں، ایک تو اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ حضرت خاتون جنت سلام اللہ علیہا صدیق اکبر پر راضی ہو گئی تھی، اور دوسری بات اس میں یہ بھی ہے کہ پھر وَكَانَ يَأْخُذُ غَلَّتَهَا، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل کیا رہا ہے، باغ فدق کے حوالے سے عمل کیا رہا ہے۔ اگر انہوں نے اپنے لیے غصب کیا تھا تو اپنی ذات پر خرچ کرتے، اپنے بیٹوں کو دیتے، اپنی بیٹیوں کو دیتے، اپنے خاندان میں تقسیم کرتے۔ بتاؤ ایک روایت دکھا دو تم، اگر نہیں دکھا سکتے تو ایسا لا یعنی باتیں چھوڑو اور لوگوں کو دھوکہ اور فریب دینے کی کوشش نہ کرو۔ ہم دکھاتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ وَكَانَ يَأْخُذُ غَلَّتَهَا، تمہاری کتاب میں لکھا ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس غلہ سے لیتے فَيَدْفَعُ إِلَيْهِمْ مِنْهَا مَا يَكْفِيهِمْ، اہل بیت کرام علیہم رضوان کو ان کی کفایت کے مطابق انہیں سپرد کر دیتے۔ ثُمَّ فَعَلَتِ الْخُلَفَاءُ بَعْدَهُ كَذَلِكَ إِلَىٰ أَنْ وَلِيَ مُعَاوِيَةُ، کہتے ہیں کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک تمام خلفاء نے حضرت صدیق اکبر کے بعد بھی ایسا ہی عمل کیا ہے، جیسا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کرتے رہے ہیں، جیسا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمل کیا ہے۔ تو ہمارا چیلنج ہے، ہم تو تمہاری کتاب سے بتا چکے ہیں
کہ تمہاری کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے اپنی ذات پر خرچ نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ اہل بیت کرام کی ضرورتوں کو پہلے پورا کیا جاتا تھا، اور اس کے بعد جو بچتا تھا تو اسے فقراء کے اندر، مساکین کے اندر، جو ہے وہ جو محتاج، یتیم، بیوہ ہوتی تھی ان میں خرچ کرتے، مہمان نوازی جو معاملات تھے، مصارف تھے، ان میں خرچ کرتے تھے۔ اپنی ذات پر خرچ کیا ہو یہ تم پر قرض ہے ہمارا، اپنے بیٹوں پر خرچ کیا ہو، بینک بیلنس بنایا ہو، یہ ہمارا تم پر قرض ہے۔ اور تمہاری یہ بات کہ جناب وہ اگر ایسا کرتے تو پھر لوگ اٹھ پڑتے، فتنہ کھڑا ہو جاتا، فساد ہو جاتا، لوگ جو ہے اس کو برداشت نہ کرتے، تو بتاؤ تمہارے بقول جب خلافت کے اتنی بڑی عظیم جو ہے وہ سلطنت پر خلافت انہوں نے سنبھال لی ہے، مسلح سنبھال لیا ہے، سب کچھ سنبھال لیا ہے، تو محل بنانے کے لیے کون روک سکتا تھا؟ خلافت کے لیے کوئی نہیں روک سکا ہے، سب کمزور پڑ گئے تھے، لیکن اس معاملے میں کون آگے آ گیا تھا؟ کوئی نہیں آ سکتا تھا۔ معلوم ہوا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ویسے ہی کام کیا ہے جیسے حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کرتے رہے ہیں، اور حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے فعل پر راضی رہے ہیں۔ اور اس کے بعد چلو یہ خلافت کا معاملہ تو تم کہتے ہو کہ انہوں نے حضرت صدیق اکبر نے چھین لیا تھا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد، تو بتاؤ مسلح امامت کس نے چھینا تھا؟ حضرت علی پاک فرماتے ہیں میں سرکار کے پاس بھی موجود ہوتا تھا، آپ کی زہری حیات طیبہ کے اندر سیدنا صدیق اکبر نے 17 نمازیں پڑھی ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زہری حیات طیبہ میں۔ تمہاری کتابوں سے ہم دکھا سکتے ہیں، تمہاری کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ سرکار سیدنا صدیق اکبر نے 17 نمازیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک حیات زہری حیات طیبہ کے اندر پڑھی ہیں۔ تو مصلی کس نے چھینا تھا؟ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، حضرت علی کو نہیں حکم دے سکتے تھے؟ تو اس سے پتہ چلا کہ جو مصلی امامت کا حقدار تھا اللہ تعالیٰ نے خلافت کا حقدار بھی اسی کو ٹھہرایا، خلافت بھی اسی نے پائی ہے، اور ویسے چلی ہے جیسے چلانے کا حق تھا، اور فدق کے معاملے کے اندر بھی ویسا ہی معاملہ کیا ہے جیسا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کرتے رہے ہیں۔